حضور دے چنگے بھی حضور دے تے مارے بھی حضور دے پیار بھی حضور دا تے ڈر بھی حضور دا کر بھی حضور دا تے در بھی حضور دا نام بھی حضور دا تے نور بھی حضور دا عرش بھی حضور دا تے طور بھی حضور دا مکہ بھی حضور دا مدینہ بھی حضور دا خوش خوش بوئے پسینہ بھی حضور دا روزہ بھی حضور دا مینار بھی حضور دا شاری بھی حضور دی تے شار بھی حضور دا پنج بھی حضور دے تے چار بھی حضور دے آل بھی حضور دی تے شار بھی حضور دے ابو بکر بھی حضور دا تے عمر بھی حضور دا عثمان بھی حضور دا تے حیدر بھی حضور دا جگ بھی حضور دے کونین بھی حضور دے زہرہ حضور دی حسنین بھی حضور دے زبان بھی حضور دی شان بھی حضور دی دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی وہ چوکو سبحان اللہ بھائی سب کو ماننے والے ساری رات ختم ہو جائے میری یہ ترتیب ختم نہ ہو کہ دن بھی حضور دا تے رات بھی حضور دی تے نات بھی حضور دی تے بات بھی حضور دی تے چھوٹے بھی حضور دے تے بڑے بھی حضور دے تے کھوٹے بھی حضور دے تے کھرے بھی حضور دے تے خاص بھی حضور دا تے عام بھی حضور دا تے چمن دے یا یارو اسی نام بھی یار مکدی ہے گل نہیں مکدی لیکن تھی مکدی ہے کہ دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی محبت کے ساتھ ذرا اونچی آواز میں ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ اگلی بات کرنے لگا ہوں نا بھئی میرا عقیدہ آپ کو بتایا لیکن الحمدللہ قادری بھی ہم چشتی بھی ہم سہروردی بھی ہم نقش بندی بھی ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے جو سچے ادری نظر آئیں گے وہ جھوٹے کہیں نظر آئیں بس سچے ادری ہے سارے کے سارے اب میرے ساتھ آپ نے جملے کو فل کرنا ہے جگہ خالی میں چھوڑوں گا آپ نے پر کرنی ہے کہ جس کا پیر شہاب الدین سہروردی ہے جس کا پیر خواجہ ہند الولی ہے جس کا پیر غوث چلی ہے ان سب پیروں کا پیر مولا وہ ذرا اچھا کہو تے میرے نبی دی سنت ادا ہو جائے محبت کے ساتھ سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی نے ایک مقام پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا علی کو اوپر بلایا سب کو دکھایا ہاتھ اٹھایا پھر فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی جو مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ اب تو نبی کی بھی سنت ہے تو علی کی بھی سنت ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ پھر میں پیچھے جانا چاہتا ہوں بھائی مولا میں کہوں گا علی آپ کہیں گے جتنے جوان بیٹھے ہو اللہ آپ کی جوانیوں میں علی کے صدقے میں برکتیں عطا فرمائے ایمان کی طاقت جسم کی طاقت نصیب فرمائے ذرا محبت سے ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے جس کا پیر شہاب الدین سہروردی ہے جس کا پیر خواجہ ہند الولی ہے جس کا پیر غوث جلی ہے ان سب پیروں کا پیر مولا صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں اس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں سب محترم یہ آپ نے منقبت سنی ہوگی لیکن اس میں دو تین شعر قبلہ عالم کی نظر کرنا چاہوں گا اور آپ میرے ساتھ ملیں گے ذرا میں اشارہ کروں تو آپ نے جگہ فل کرنی ہے کہ ہر رم سے حویدہ اشارہ علی کا ہے میرا اشارہ بھی دیکھے گا ہر رم سے حویدہ اشارہ علی کا ہے اس کائنات پہ تو اجارہ علی کا ہے کشتی علی کی ہے تو کنارہ مزہ نہیں آیا میرے نبی نے کہا فرمایا نا کہ النظر الى وجہ علی عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کسی کے دل میں خیال آیا ہوگا لب پہ سوال آیا ہوگا علی سامنے ہے دیکھیں گے عبادت جب سامنے نہیں گے تو پھر کیا ہوگا میرے نبی نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے میرے ساتھ ذرا شامل ہو جائیے علی کے ذکر میں محبت کے ساتھ اشارہ میرے دیکھیے دو مصرے میں نے پڑھنا ہے تیسرے پر آپ نے بولنا ہے کہ ہر رم سے حویدہ اشارہ علی کا ہے اس کائنات پہ تو اجارہ علی کا ہے کشتی علی کی ہے تو کنارہ تھوڑا سا اونچا جوان جتنے بیٹھے ذرا محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کے کشتی علی کی ہے تو کنارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جسم دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور یہ میرا اور قبلہ عالم کا مسئلہ ہے آپ کا بھی ہے تو آپ بھی شامل ہو جائیں محبت کے ساتھ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا تھوڑا سا اونچا کہہ دو دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا تجھ پر کرم نصیر سنت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ
تشریف لائے ہیں، میزبانوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے بصد احترام دعوت خطاب دے رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں اور ہمارے افکار عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرماتے ہیں. اپنے افکار عالیہ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں گے. محبت کے ساتھ بیچ میں سے ایک بندہ نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الحوض والکوثر. چراغ حسن عقیدت جلانے آیا ہوں، چراغ حسن عقیدت جلانے آیا ہوں، ایک ولی کامل سے میں لو لگانے آیا ہوں. چراغ حسن عقیدت جلانے آیا ہوں، ایک ولی کامل سے میں لو لگانے آیا ہوں، اور آپ کے در کا ہوں بیکاری یا رسول اللہ. آپ کے در کا ہوں بیکاری یا رسول اللہ، میں اس آستانے پہ اپنی آنکھیں بچھانے آیا ہوں. لپٹ کر روضہ اقدس کے آستانے سے، لپٹ کر روضہ اقدس کے آستانے سے میں آج اپنے دل کی لگی بجھانے آیا ہوں. وقار بگڑی جہاں پر بنائی جاتی ہے، میں آج اپنا مقدر ہاضمانے آیا ہوں. اور کہتے تھے حسین ابن علی، کہتے تھے حسین ابن علی اپنے نانا کے دین کی خاطر میں آج اپنا بڑا گھر لوٹانے آیا ہوں. پیر طریقت، راہبر شریعت، پیکر اخلاص و محبت، مخلصی فی اللہ، حضور قبلہ عالم پیر صاحبزادہ عامر سلطان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ بہو سرکار رحمت اللہ علیہ، حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان، میرے مسلک کے عظیم خطبہ یہاں سٹیج پہ تشریف فرما ہیں. میں حضور قبلہ عالم کی موجودگی میں لب کشائی کرنا مناسب تو نہیں سمجھتا. الامر فوق الادب کو مد نظر رکھتے ہوئے چند لمحات کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. سرزمین حسن ابدال پر جشن بہو رحمت اللہ علیہ کا یہ عظیم اہتمام کرنے پر صوفی باصفہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر گل شہزاد صاحب
اور آپ کے صاحبزادگان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کے جو محبین ہیں، منتظمین حضرات ہیں، معاونین حضرات ہیں، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو ایک ولی کامل کے صدقہ سے قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے. تقریر تو آپ سن چکے ہیں، یہ محترم نقیب محفل کی یہ تقریر ہی تھی. ہم اردو میں تقریر کرتے ہیں، کوئی واقعہ، کوئی یعنی کہ کوئی حدیث سناتے ہیں تو حضرت قبلہ نقیب محفل نے اشعار کی اندر کملی والے کی اور سرکار کی آل کی، یعنی سرکار کے پورے گہرانے کی انہوں نے تعریف کر دی ہے. یہ آپ کی ایک تقریر تھی. باہر میں نے 2-4 حدیثیں اپنے ذہن میں یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ذہن میں نے رکھی ہیں. وہ حدیثیں جو میں نے ذہن میں رکھی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان پوری حدیثوں کا نچوڑ، ان پوری حدیثوں کا خلاصہ مجھے حضور قبلہ عالم کی شخصیت میں نظر آ رہا ہے. یہ کوئی خوشامدی بات نہیں. میرے مسلک کے عظیم خطیب یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے جب حضور قبلہ عالم کے چہرے مقدس کا دیدار کیا، آپ کی زیارت کی، مجھے فرمان رسول اس وقت یاد آیا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا کہ ولی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ولی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ادھر نقیب محفل فرما رہے تھے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ کی قسم میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں علماء کی موجودگی میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور جنہوں نے علی کے در کی گدائی کی ہے، علی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، ارے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ بولو، مانتے ہیں یا کہ نہیں؟ کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی خواہ علماء میں سے ہو، کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا بشر، کوئی ایسا انسان جو کہے میں نہیں مانتا اور میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی. اب چند باتیں عرض کرتا ہوں، تقریر نہیں. مالی کے بغیر باغ میں پھول نہیں کھلتا. مالی کے بغیر باغ میں پھول نہیں کھلتا. مرشد کامل کی توجہ کے بغیر، جو نہ سننے والا ہے، ذہن نشین کرنے والا ہے، مالی کے بغیر باغ میں پھول نہیں کھلتا. مرشد کامل کی توجہ کے بغیر انسان اللہ کی منزل کو نہیں پا سکتا. نوجوانوں، بزرگوں، آج یہ فقیر کا پیغام علماء کی موجودگی میں لیتے جاؤ. پوری ذمہ داری سے عرض کرتا جاؤں کہ مالی کے بغیر باغ میں پھول نہیں کھلتا. مرشد کامل کی
توجہ کے بغیر انسان اللہ کی منزل کو نہیں پا سکتا. ارے باغبان 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 جو ہے ارے وہ باغ کو آباد کرتا ہے. باغبان باغ کو آباد کرتا ہے. اللہ کا ولی دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آگے چلتے ہیں, دو باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ کے ولی کے اعمال, قبلہ پیر گلشدہ صاحب, اللہ کے ولی کے اعمال, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی عملی تفسیر ہوتے ہیں. عملی تفسیر ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کا سینہ, اللہ کے ولی کا سینہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوتا ہے, اور اللہ کے ولی کا دل معرفت الہیہ کا خزینہ ہوتا ہے. اللہ کے ولی کے دل میں, اللہ کے ولی کے دل میں محبت خدا اور عشق مصطفیٰ کا دریا ٹھانٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے. وہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا, قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے, سلطان الواعظین, سلطان العارفین, سلطان العاشقین, راحت العاشقین, مرشد الطالبین, سراج الکاملین, امام العلماء, فقیر الفقراء, حضرت سخی سلطان بہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں, خود آپ فرماتے ہیں فقیر فنا فی اللہ میں غوطہ خور ہے. فقیر یعنی وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے فقیر فنا فی اللہ میں غوطہ خور ہے, اور فقیر فنا فی اللہ میں غوطہ خور ہے, اور جب جاتا گئے جہاں جاتا گئے فقیر جو ہے غوطہ لگا دیتا ہے. اور سخی سلطان بہو فرماتے ہیں جب فقیر غوطہ لگاتا ہے سائل نجات پہ پہنچ جاتا ہے, نجات پہ پہنچ جاتا ہے. حضور قبلہ عالم صاحبزادہ صاحب حضرت سخی سلطان بہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں ادھر میں اللہ کے دریائے وحدت کے اندر غوطہ زن بھی ہوتا ہوں, ادھر مجلس محمدی میں بھی شامل ہوتا ہوں. ادھر بھی جاتا ہوں, ادھر بھی غوطہ لگاتا ہوں. اور مجھے رومی صاحب کی بات یاد آ گئی ہے. رومی صاحب کہتے ہیں سنو, اللہ کے ولیوں کی شان میں چے مگویاں کرنے والوں, سنب دال والوں, سنو عارف رومی کیا کہتا ہے. کوئی عام ملا نہیں, صرف روٹیاں کھانے والا نہیں. وہ رومی کہتا ہے مولوی ہرگز نہ شد مولا ہے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. رومی کہتا ہے میں تو اس وقت تک جو ہے مولوی نہیں بن سکتا جب تک شاہ شمس تبریز کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. تو دوستان محترم رومی صاحب کہتے ہیں بے ادب ہرگز نہ باشی با ملنگ. رومی صاحب کہتے ہیں خبردار اللہ کے ولی کی شان میں بے ادبی نہ کرنا, گستاخی نہ کرنا, گستاخی نہ کرنا. یہ تو اللہ کے دریائے وحدت کے مگرمچھ ہوتے ہیں.
اللہ کے دریائے وحدت کے مگرمچھ ہوتی ہیں، جس طرح مگرمچھ پانی کے اندر بے خوف و خطر ہوتا ہے، اسی طرح یہ اللہ کا ولی دنیا کے اندر بھی خوف و خطر ہو کر چلتا ہے، اسے کوئی کچھ غم نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، اللہ کے ولی کی سیرت جو ہوتی ہے، ذرا توجہ کیجئے، بات کو سمیٹتا چلوں۔ اللہ کے ولی کی سیرت، اللہ کے ولی کی صورت، اللہ کے ولی کی رفتار، اللہ کے ولی کی گفتار، اللہ کے ولی کا کردار، اللہ کے ولی کی جلوت، اللہ کے ولی کی خلوت، اللہ کے ولی کی نشست، اللہ کے ولی کی برخاست، ارے اللہ کے ولی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، سب کا سب سیرت مصطفیٰ کا مظہر ہوتا ہے۔ محبت کی آواز آئی۔ اللہ کے ولی کی یہ جو سیرت ہوتی ہے، سیرت مصطفیٰ ہوتی ہے، اگر توجہ کرنا مشاخ عظام، اللہ کے ولی کی جو رفتار ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی جو رفتار ہوتی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کا عملی نمونہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی جو گفتار ہوتی ہے، ارے وہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کی صحیح تصویر ہوتی ہے، صحیح تصویر ہوتی ہے۔ اور حضرت سخی سلطان باہو، سلطان العارفین، سلطان العاشقین، رات العاشقین، حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ خود فرماتے ہیں، ارے جسے جناب والا ذکر خدا یعنی معرفت الہیہ نصیب ہو جائے، جسے معرفت الہی مل جائے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون قلب کی دولت مل جاتی ہے، سکون قلبی۔ اور سنو، میں جب کتاب کو دیکھ رہا تھا، خود سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، فقیر بولو فقیر، اے گلا ذرا سننے آجیا نے نا، نعرہ تے زور نہ لاؤ نا، ذرا سنو نا۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، فقیر براہ راست، فقیر براہ راست روحانی طور پر رسول اللہ سے فیض پا کر فنا پھر رسول کے مقام پہ فیض یاب ہو گیا ہے۔ اور جب سلطان العارفین فرماتی ہیں، جب میں مکہ میں فنا پھر رسول میں داخل ہوا تو میں خود بخود مقام فنا فی اللہ میں داخل ہو گیا۔ سلطان العارفین فرماتی ہیں، ارے جب میں فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچا، میں داخل ہوا تو قدرت کی طرف سے آواز آئی، قدرت نے پکارا، اے سلطان العارفین، تو نے فنا فی اللہ کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دیا گئے، جا میں رب العالمین نے تجھے فنا فی اللہ سے نکال کر بقا فی اللہ میں داخل کر دیا ہے۔ حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ عامر سلطان دامت برکات القدسیہ، میں آپ کی موجودگی میں یہ پیغام دیتا چلوں، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں، انہوں نے خود فرمایا، دیکھ لینا، فرماتے ہیں دیکھ لینا، بولو دیکھ لینا، فقیر مرنے کے بعد، فقیر مرنے کے بعد، فقیر جب دنیا سے جائے گا،
فقیر کا صرف نام ہی زندہ نہیں رہے گا، فقیر